अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, हम आपसे ये गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारे बहुत से नाज़रीन हमसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वीडियोस बनाने का हुक्म फरमाते रहते हैं, जबकि हमने अब तक मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर 350 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे साबका वीडियो ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाया करें और हमारी प्ले लिस्ट से इस्तिफ़ादा कर लिया करें। तो नाज़रीन, आज का जो वाक़या हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं वो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखता है। कदीम हिंदुस्तान में, खुसूसन सिंध के इलाके में इस्लाम की कोंपलें सबसे पहले फूटीं और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दौर में सिंध का एक बहुत बड़ा हिस्सा हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पैरोकारों पर मुश्तमिल था। तारीख़ फ़रिश्ता में मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता ने लिखा है कि जब बनी उमैया के दौर में तकरीबन 1 सदी तक मिंबरों से हज़रत अली अलैहिस्सलाम और औलाद अली अलैहिस्सलाम पर सब्बो शतम और तबर्रा होता रहा, तब पूरी मुमलिकत इस्लामिया में सिंध वो वाहिद जगह थी जिसने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया था। हमारी आज की वीडियो एक सिंधी हुक्मरान के बारे में है जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का मुहिब था। उस हुक्मरान और इमाम जाफ़र सादिक के आपस में क्या ताल्लुकात थे वो हमें पता चलेगा अपनी इस आज की वीडियो में। लिहाजा हमारी आपसे ये दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाज़रीन, ये वाक़या जो हम आपसे बयान करेंगे किताब अल खराइज वल जराए की जिल्द नंबर 2 और मदीनातुल मुआजिज़ के उर्दू तर्जुमे की जिल्द नंबर 16 के सफ़ा 94 पर मुलाहिज़ा किया जा सकता है, जिसकी तफसील कुछ यूं है कि ख्वाजा अबा सल्त हरवी ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से रिवायत की। आपने फरमाया कि मेरे वालिद माजिद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने मुझसे बयान किया कि एक मर्तबा मैं अपने वालिद माजिद अलैहिस्सलाम के पास बैठा हुआ था, यानी मैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास बैठा हुआ था कि हमारे दोस्तों में से एक शख्स आया और उसने कहा कि दरवाजे पर बहुत से सवार खड़े हैं और वो आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। इमाम फरमाते हैं कि मेरे वालिद माजिद यानी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया कि जाओ देखो वो कौन लोग हैं। मैंने जाकर देखा कि बहुत से ऊंटों पर संदूक लदे हुए थे और उनके साथ एक शख्स घोड़े पर सवार था। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने बताया कि मैं सिंध का रहने वाला हूँ और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। मैंने अंदर आकर वालिद माजिद को उसका पैगाम पहुँचाया। आपने फरमाया, मैं उस नजिस और खाइन शख्स से मिलना पसंद नहीं करता। नाजरीन, इमाम के इस इनकार के बावजूद वो शख्स बहुत देर तक दरवाजे पर ठहरा रहा, मगर आपने उसे मुलाकात की इजाज़त अता ना फरमाई। आखिरकार यजीद बिन सुलेमान और मोहम्मद बिन सुलेमान ने उसकी सिफारिश की तो उसे मुलाकात की इजाज़त मिली। वो सिंधी अंदर आया और आपके सामने खड़े होकर कहा, मैं सिंध हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ और मेरे बादशाह ने मुझे एक ख़त दिया है जो सरबमोहर है और मैं दरवाजे पर एक अरसे तक इंतज़ार में खड़ा रहा। आखिर मेरा जुर्म क्या है और क्या औलाद अंबिया मेहमानों से इसी तरह का सलूक किया करती है? आपने फरमाया, तुम्हें थोड़ी देर तक इसकी वजह भी मालूम हो जाएगी। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे वालिद ने मुझे हुक्म किया कि इससे ख़त लेकर पढ़ो। मैंने ख़त लिया और खोल कर पढ़ा तो उसमें तहरीर था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त जाफ़र बिन मोहम्मद की तरफ है जो कि हर नापाकी से पाक हैं और इस ख़त को हुक्मरान सिंध की तरफ से रवाना किया जाता है। अम्मा बाद, अल्लाह ने आपके ज़रिए से मुझे हिदायत दी। मेरे पास एक कनीज़ है, ऐसी हसीनो जमील कनीज़ जो मैंने कभी नहीं देखी और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ आप ही के काबिल है, इसलिए मैं आपको ये कनीज़ हदिया कर रहा हूँ। मैं इसके साथ बहुत से जेवरात और जवाहरात भी भेज रहा हूँ और इसके भेजने के लिए मैंने बड़ी एहतियात से काम लिया है। मैंने तमाम वुज़रा को बुलाया
ان میں سے 1000 امین افراد چنے، پھر ان 1000 میں سے 100 کا انتخاب کیا، اور پھر ان 100 میں سے ایک شخص کو امین منتخب کیا جس کا نام میزاب بن حباب ہے۔ اس سے زیادہ امین شخص میں نے کسی کو نہیں پایا، چنانچہ میں اس کنیز کو اس امین مملکت کے ساتھ روانہ کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے خط سننے کے بعد فرمایا، اے خائن، اسے واپس لے جا، یہ کنیز قبول کرنے کے لائق نہیں ہے، تو نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اس نے حلف اٹھا کر کہا کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کپڑا جو تو نے پہنا ہوا ہے تیری خیانت کی گواہی دے دے تو کیا تو اللہ پر ایمان لائے گا اور صداقت اسلام کو تسلیم کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے گا؟ اس نے کہا، آپ مجھے اس سے معافی رکھیں تو بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا، تجھے چاہیے کہ تو اپنی اس بد عملی کا واقعہ بادشاہ کو لکھ کر بھیج۔ اس نے کہا، اگر آپ میری کسی خیانت سے واقف ہیں تو آپ ہی اسے خط لکھ دیں۔ ناظرین، اس شخص نے اس وقت چمڑے کی پوستین پہنی ہوئی تھی، جسے آپ جدید زبان میں چمڑے کی جیکٹ کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس پوستین کو اتارو۔ اس نے وہ پوستین اتاری۔ آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بیان ہے کہ میں نے سنا آپ سجدے میں کہہ رہے تھے، پروردگار، تجھے تیرے عرش کے عزت کے سہاروں کا واسطہ اور تجھے تیری رحمت کی اس انتہا کا واسطہ جس کا ذکر تو نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ تو اپنے بندے اور رسول اور مخلوقات میں تیرے امین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج، اور اس ہندی کی پوستین کو بولنے کی توفیق عطا فرما کہ وہ فصیح و بلیغ عربی میں اس کی تمام کارروائی بیان کرے، جسے مجلس میں موجود ہمارے تمام دوست سن سکیں، اور اس گفتگو کو اہل بیت کے معجزات میں سے ایک معجزہ قرار دے تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو سکے۔ اس کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، اے پوستین، اس ہندی کی خیانت بیان کر۔ جیسے ہی آپ کے یہ الفاظ ختم ہوئے، اس پوستین میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ ایک دمبے کی مانند بن گئی، اور اس نے کہا، فرزند رسول، شاہ سندھ نے اس شخص کو اس کنیز پر امین مقرر کیا تھا اور اس نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ اس کی حفاظت کرے، لیکن جب ہم سفر کرتے ہوئے ایک صحرا میں پہنچے تو سخت بارش ہوئی اور ہمارا سامان بھیگ گیا۔ جب بارش رکی اور مطلع صاف ہوا اور سورج نکل آیا تو اس نے اس خادم کو بلایا جو اس کنیز کی خدمت پر مامور تھا، اور اس کا نام بشر ہے، اور اس نے اس سے کہا کہ تم نزدیکی قصبے میں جاؤ اور وہاں سے خورد و نوش کا کچھ سامان لے آؤ۔ اس کا حکم سن کر وہ نوکر قصبے کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر اس نے اس کنیز کو محمل سے اتارا اور خیمے میں آنے کے لیے کہا۔ کنیز نے کیچڑ سے اپنے کپڑے بچانے کے لیے اپنا پائنچہ اوپر اٹھایا۔ اس بددیانت کی نظر اس کی پنڈلی پر پڑی تو اس نے کنیز کو دعوت گناہ دی اور کنیز بھی راضی ہو گئی، چنانچہ اس نے امانت میں خیانت کی۔ ناظرین، جب اس پوستین نے یہ ساری کارروائی بیان کر دی تو وہ سندھی آپ کے پاؤں پر گر پڑا اور کہنے لگا، خدا را آپ مجھ پر رحم کریں، واقعاً مجھ سے بددیانتی ہوئی ہے۔ اس کے اس اقرار جرم کے بعد وہ پوستین اپنی حالت پر واپس آ گئی۔ آپ نے اس سندھی سے فرمایا، اب اس پوستین کو پہن لے۔ سندھی نے جیسے ہی وہ پوستین پہنی وہ اس کے گلے میں چپک گئی، جس سے اس کا سانس گھٹنے لگا اور اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ ناظرین، امام علیہ السلام نے فرمایا، اے پوستین، اس کو چھوڑ دے تاکہ یہ اپنے بادشاہ کے پاس جائے اور وہ اس کو قرار واقعی سزا دے۔ لہٰذا امام کا حکم ملنا تھا تو پوستین نے اس کا گلا چھوڑ دیا۔ پھر اس سندھی نے کہا، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اسے قبول کر لیں۔ اگر آپ نے اس ہدیے کو واپس کیا تو بادشاہ مجھے ناقابل برداشت سزا دے گا۔ آپ نے فرمایا، اگر تو ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ لے تو میں یہ کنیز تجھے ہبہ کر دوں گا اور تیرے بادشاہ سے تیری سفارش بھی کروں گا۔
ناظرین، اس سندھی نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے کنیز کے علاوہ بادشاہ کے بھیجے ہوئے دوسرے تحفے قبول کر لیے اور اس سندھی کو کنیز سمیت واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد وہ سندھی کنیز کو اپنے ساتھ لے کر اپنے وطن چلا گیا۔ کچھ ماہ بعد سندھ کے اس حکمران کی طرف سے آپ کو اس مضمون کا ایک خط موصول ہوا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام، بادشاہ سندھ کی طرف سے۔ اما بعد، میں نے ایک کنیز اور کچھ عاجزانہ ہدیے آپ کی خدمت میں روانہ کیے تھے۔ آپ نے میرے ہدیے قبول کر لیے، لیکن آپ نے کنیز کو مسترد کر دیا، جس سے میرے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ انبیاء اور ان کی اولاد صاحب علم ہوتی ہے، اور میرے قاصد نے امانت میں خیانت کی ہے۔ لہٰذا میں نے اپنی طرف سے ایک جعلی خط تیار کیا، اور میں نے اس سے کہا کہ امام نے مجھے خط لکھا ہے جس میں انہوں نے تیری خیانت کی شکایت کی ہے۔ اس کے بعد جب میں نے اس پر سختی کی تو اس نے اپنی خیانت کی تمام داستان مجھ سے بیان کی، اور اس نے مجھے پوستین کا واقعہ بھی بیان کیا۔ یہ واقعہ سن کر جہاں مجھے غصہ آیا، وہاں یہ خوشی بھی ہوئی کہ میرے دل کو آپ کی صداقت پر زیادہ یقین آ گیا ہے، اور اس سے مجھے اطمینان ہو گیا کہ آپ صحیح معنوں میں انبیاء کے وارث ہیں۔ اب مجھے آپ کی امامت پر مکمل اطمینان قلب حاصل ہو چکا ہے۔ میں نے دونوں بدکاروں کو قتل کرا دیا ہے، اور اب میں دل کی گہرائیوں سے ایمان لاتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ کی حجت ہے۔ ناظرین، کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد سندھ کا وہ حکمران ترک وطن کر کے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ہمیشہ کے لیے اس نے آپ کے پاس رہائش اختیار کر لی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں، تاکہ آپ ہمارے آنے والے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ علوم آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔